باب وولمر ایک آدمی تھا، باب وولمر. اب اس نے انضمام نے بھی بات کی، پہلے نہیں کی تھی. باب وولمر اب کہاں کا آدمی تھا، وہ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، اور پاکستان آج مجھے ایک دم یاد آ گیا. اس کی آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کی. یہ 2005 کی بات ہے. 2004 میں یہ میرا خیال انضمام کپتان بنا تھا. یہ جو آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ رہے ہیں، کرکٹ ٹیم میں جو دیکھ رہے ہیں نمازیں، اور کس طرح دنیا میں شور مچ گیا کرکٹ میں نمازیں، اس سب کا کریڈٹ انضمام الحق کو جاتا ہے. انضمام الحق جب کپتان بنا تھا اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نمازوں کا. ندیم صاحب اس بات کے گواہ ہے. ٹھیک ہو وہاں وہ تو ماحول ہی اور تھے، کرکٹ کے ماحول ہی اور تھے. انضمام کپتان بنا، میرے ہتھے وہ چڑھ گیا، میرا دوست بن گیا. میں اب اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، مجھے ساتھ رکھا. اب میں اس وقت پی سی بی میں اتنے حالات بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مولوی کو نیڑے نہیں جانے دیتے نا. اس وقت کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو میں پی سی بی میں ساتھ تھا. انضمام جہاں جاتا تھا، ٹیم جہاں جاتی تھی، میں ساتھ تھا. اور میں نے اس وقت انضمام نیا تھا، تو انضمام کو 2003 کا آپ کو ورلڈ کپ اگر یاد ہو تو 2003 میں انضمام الحق نے 6 میچوں میں کچھ 19-20 سکور کیا تھا. تو جب یہ ٹیم واپس آئی تھی نا پاکستان، تو ایئرپورٹ سے میں انضمام کو لینے گیا تھا. وہ تصویر اخباروں میں مین پیج پہ لگی تھی کہ میں نے انضمام کا بازو پکڑا ہوا ہے اور بازو پکڑ کے بھاگ رہا ہوں. لوگ مارنے کو تیار تھے اس کو کہ اتنا برا کھیل کے آئے تھے، آئرلینڈ سے ہی ہار گئے تھے. تو خیر وہ جب آیا انضمام تو اس کو ٹیم سے نکال دیا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ ہم گاڑی میں جب ایمان انضمام کو گاڑی میں بٹھایا نا، تو گاڑی کے پیچھے پیچھے جو صحافی بھاگتے ہیں وہ بھاگ رہے پیچھے، وہ کہنے لگے انضمام بھائی ایک بات بتا دیں، اگر آپ کو کپتان بنایا جائے تو کپتان بنیں گے؟ تو انضمام نے تھوڑا شیشہ نیچے کہا، انہوں نے کہا میں نے کھڈانا نہیں، اسی کپتان بنانے کی گل کر رہے تھے. وہی ہوا، انضمام کو نکال دیا. انضمام کو ٹیم سے نکال دیا. تو میں انضمام کو لے کے 10 دن جماعت پہ چلا گیا. میں نے کہا تو ٹیم تو نکل ہی گئے ہیں، چلا 10 دن جماعت پہ لگا کے آئے. سیالکوٹ لے کے 10 دن لگوائے. تو اس سے اس کا ذہن بن گیا کہ یہ دین کا کام کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو پھر کپتان بنا دیا. جب کپتان بنایا تو اس نے مجھے ساتھ رکھا، اور ہم لوگوں نے مل کے، انضمام نے اور میں نے مل کے ٹیم کے اندر دین کا کام شروع کر دیا. لڑکے سارے نمازی بن گئے، 5 وقت کی نماز شروع ہوگی، اذانیں شروع ہو گئی، یہ سارا سسٹم چل گیا. اسی دور میں یوسف بھی مسلمان ہوا. تو خیر باب وولمر تھا اس وقت کا کپتان اور کوچ. باب وولمر مجھے کہا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے ٹیم کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کتنے ملکوں کی میں نے کوچنگ کی ہے، مگر اتنی ڈسپلن ٹیم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ لڑکی اتنے ڈسپلن کیسے ہو گئی؟ کوئی لیٹ نہیں ہوتا، رات کو کوئی نائٹ آؤٹ نہیں کرتا، سارے کمروں میں ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ آتے ہیں، نمازیں یہ کیا کمال کر دیا. وہ اس سے اتنا متاثر ہو گیا تھا اس بات سے کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی باتیں سننا شروع کر دی تھی اس نے کہ اچھا اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، سوال کرتا تھا. ہم اس پہ یہ محنت نہیں کرتے کہ تو بس وہ دکھاتے تھے. میں تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان صرف مسلمان بن کے غیر مسلموں کو دکھا دیتے تو خدا کی قسم دنیا میں ایک بھی غیر مسلمان رہ جاتا. اس نے تھوڑا سا مسلمان کے نزدیک سے نمازیں دیکھی، اس نے نمازیں دیکھ کے وہ اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ قریب تھا کہ ویسٹ انڈیز سے آ کے کلمہ پڑھ لے. ویسٹ انڈیز میں اس کی انتقال ہو گیا. تو وہاں اس نے پھر مجھے انضمام نے، مشتاق نے بتایا کہ وہاں اس نے ایک دن کہا، موت سے 2-3 دن پہلے اس نے کہا کہ یار یہ جب تم کسی کو مسلمان کرتے تو کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، وہ کلمہ پڑھتے، وہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا اچھا کیا ہے وہ کلمہ؟ تو مشتاق نے کلمہ پڑھا. تو اس نے کہا نہیں، آہستہ آہستہ پڑھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے پڑھتا ہوں. اس نے آہستہ آہستہ پڑھا، اس نے اس کے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لیا. کل مجھے انضمام کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی پتہ نہیں اب وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ تو علماء بتائیں گے. میں نے کہا علماء تو جب بتائیں گے تب بتائیں گے،
خدا کے بندے، اللہ کے نبی اس وقت بتا گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جب لوگ جہنم میں ہوں گے تو اللہ اپنے فرشتے سے کہیں گے کہ جاؤ آج جا کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ایک دفعہ. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سے پڑھا تھا کہ کہاں سے پڑھا. اللہ جانے وہ دل سے پڑھا کس نے. اللہ جانتا ہے، تم کیا جانتے ہو. اس نے کلمہ تمہارے سامنے پڑھا تھا، تم دونوں اس بات کے گواہ ہو. اس نے کلمہ پڑھا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھاؤ مجھے. پڑھ دی تو مسلمان تھا وہ. اور وہ تو خوش نصیب آدمی تھا، وہ تو گڈ لک آدمی تھا. کہاں سے چل کے آیا تھا؟ موت سے 2 دن پہلے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ گیا. اس کے ذمہ تو وہ چیز ہی نہیں تھی. وہ تو پاک صاف مر گیا.